بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے تو گلی محلوں میں ڈھول بجا کر اور آواز دے کر سحری جگانے والے لوگ نکل پڑتے ہیں۔ آخر یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں یہ لوگ آوازیں اور ڈھول بجا بجا کر لوگوں کو سحری کے لیے جگاتے ہیں؟ یہ رواج کہاں سے اور کب نکلا؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو مزید آگے سننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل اسلام کی باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہونے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سحری میں جگانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تاریخ کے اوراق کو اگر جھاڑ کر دیکھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ ایک صحابی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جو روزوں کی فرضیت کے بعد مدینے کی گلیوں میں سحری کے وقت آوازیں لگا لگا کر روحانیت کا سما باندھ دیتے تھے اور لوگوں کو سحری کے لیے جگایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت مدینہ منورہ میں زور پکڑتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ خدمت انجام دینے لگے۔ ان سحری جگانے والوں کے ساتھ اکثر بچے بھی شوق میں شامل ہو جاتے اور رمضان کی سحری ایک خوشنما فیسٹیول محسوس ہونے لگتی تھی۔ عربی میں سحری جگانے والوں کو میساحراتی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سحری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور پھر یہ رواج پوری اسلامی دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ میساحراتی یہ فریضہ فی سبیل اللہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن ان کی خدمت سے مستفید ہونے والے مسلمان انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور آخری روزے والے دن انہیں ہدیہ انعام یا عیدی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد کے امام مسجدوں کی چھتوں یا میناروں پر لالٹین جلا کر رکھ دیتے تھے اور با آواز بلند لوگوں کو سحری کے وقت کی اطلاع دیتے تھے۔ جہاں آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، لوگ روشن لالٹین دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا خوبصورت اور روح پرور رمضان ہوا کرتے تھے وہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ لوگوں کے ضرور کام آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔